ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی اور 2 اس کے بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا اس کا انتہائی سمجھدار اور اپنے گھر کو لے کر چلنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کا ساتھ دیتا تھا، اپنی ماں کا کہنا مانتا اور اپنے باپ کے شانہ بشانہ چلتا۔ جیسے ہی اس کا باپ اس کو سمجھاتا ویسے ہی وہ کام کر کے گھر واپس آتا۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کر محنت کرتے اور گھر چلاتے۔ بڑے بیٹے کو تو ماں ہر وقت سمجھاتی کہ بیٹا ہمیشہ باپ کے ساتھ کھڑے رہنا، تمہارا باپ تمہارے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ بیٹا کہنے لگا، ماں آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور ایسے ہی محنت کرتا رہوں گا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ میرا بڑا بیٹا تو بہت سمجھدار ہے، اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کی خدمت کر کے بہت زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے میں بابا کے ساتھ ہمیشہ کام کروانے کے لیے جاتا ہوں۔ مگر اس کا چھوٹا بھائی ہمیشہ جانوروں کے پیچھے پھرتا۔ اس نے ایک چھوٹی سی بلی پال رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ بلی کے پیچھے ہی جاتا رہتا تھا اور گھومتا تھا۔ گھر میں کبھی کسی کی مدد نہ کرواتا، نہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا، نہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا، نہ کبھی کسی کا حال پوچھتا، ہمیشہ بلیوں کے پیچھے پھرتا تھا۔ اس کے والدین اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، مگر اس نے کبھی اس بات کی پرواہ نہ کی اور ہمیشہ باہر پھرتا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلا جاتا، کبھی دوستوں کے ساتھ جاتا تو کبھی ویسے ہی اکیلا ہی اپنی بلی کے ساتھ پھرتا رہتا۔ مگر لکڑہارا تو بہت زیادہ محنت کرتا تھا۔ وہ سنسان جنگل میں سے آہستہ آہستہ روزانہ پیدل چل کر جاتا تھا۔ روزانہ پیدل چل کر اتنی دور جاتا تھا اور جا کر وہاں پر محنت کیا کرتا تھا۔ سخت گرمی ہوا کرتی تھی اور سخت گرمی میں وہ لکڑیاں کاٹتا تھا۔ اپنے بال بچوں کے لیے بہت زیادہ محنت کیا کرتا تھا اور وہ لکڑیاں کاٹ کر گھر لے آیا کرتا تھا۔ لکڑیوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہمیشہ گھر آ جایا کرتا تھا، اور وہ تمام لکڑیاں اس کا بڑا بیٹا رکھ کر شہر میں جا کر بیچ آیا کرتا تھا، اور جو پیسے اس کو ملتے اس سے یہ لوگ اپنے گھر کا گزارا کرتے، یعنی کہ باپ اور بیٹا دونوں مل کر محنت کیا کرتے تھے۔ مگر چھوٹا بیٹا تو کسی طور بھی ہاتھ نہ آتا۔ ایک دن لکڑہارا بہت زیادہ پریشان ہوا، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگا کہ میں کیا کروں ایسا کہ میرا چھوٹا بیٹا بھی میرے ساتھ کھڑا ہو۔ وہ تو دن بدن آوارہ ہی ہوتا جا رہا ہے، نہ وہ اپنی ماں کی بات کو مانتا ہے، نہ میری بات سنتا ہے۔ میں ایسا کیا کروں کہ وہ بہتر ہو جائے؟ اتنے میں اس کا بیٹا آ گیا۔ چھوٹا بیٹا آیا تو اس نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں بالکل شرم نہیں آتی، تمہاری ماں جو ہے وہ تمہارا انتظار کرتی ہے، تمہارا بڑا بھائی محنت کرتا ہے، میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، مگر چھوٹے بیٹے کے کان پہ تو جوں نہ رینگی۔ پھر کیا، تینوں نے مل کر پلان کیا اور لکڑہارے کو غائب کر دیا۔ لکڑہارے کو کچھ دن کے لیے شہر بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں اور یہی پلان چھوٹے بیٹے کو بتا دیں گے ہم لوگ۔ پھر کیا ہوا، لکڑہارا شہر چلا گیا تو بیٹے کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیج دیا جنگل میں۔ جب وہ سنسان جنگل سے گزرا تو اس کو بہت ڈر لگا، مگر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چلا گیا۔ اس نے جا کر لکڑیاں کاٹیں اور اس کو احساس ہوا یہ تو بہت مشکل کام ہے جو میرا باپ دن رات ہمارے لیے کرتا ہے۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں سے معافی مانگی۔ پھر اس نے معافی مانگ کر کہا کہ آئندہ میں محنت کروں گا اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر اس کے باپ نے سمجھایا کہ بیٹا محنت میں ہی عظمت ہے، اور وہ سب بہت خوش ہوئے۔ محنت کرنی چاہیے انسان کو۔